ہم دونوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم نے کہا کہ جب وہ پوچھیں گے we will tell them everything کہ our parents are living there, our whole family is living there. لوگوں نے کہا یہ آپ کو ریفیوز کر دیں گے. ہم نے کہا praise the Lord. اور کیا ہوا کہ ہم ایمبیسی گئے اور ہم نے جا کر جو ہے وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ڈیڈ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اور کہ جی آپ کی مم کیا کرتے ہیں. میں کہ وہ بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. What do sisters do? میں کہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. میں سے everybody is in England. باقی بہن کی میں کہ وہ کینیڈا میں. تو دین سے آپ پھر واپس نہیں آؤ گے یہ وہ انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ میں نے اس سے ایک بات کی. میں نے اسے کہا کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی I will be in England. ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا پڑھنے کے لیے وہاں پہ اپنی فیملی کو ضرور ملوں گا. اس نے ریفیوز کر دیا اور بعد میں جو ہے یہاں سے خداوند نے ہمارے لیے پروویژن ایسی کی اور آج میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں. So this is the answer of that prayer. We refused to lie. اور بعض اوقات ہماری جو نیت ہے اس کے مطابق ہم کو ملتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا عام خط جیمز بڑی ضروری ورس ہے. چوتھی آیت چوتھا باب جیمز چیپٹر 4 ورس 3. کو پڑھے ذرا اردو میں زور سے. جیمز چیپٹر 4 ورس 3. یعقوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیسری آیت میں. The thing which is a stumbling block for our prayers. ہماری دعاؤں کے جواب میں جو کھڑی ہو جاتی ہے اور ہماری دعاؤں کو روک لیتی ہے. یعقوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیسری آیت. کیا لکھا ہے؟ اور مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. آمین. You ask and receive not because you ask amiss and you may consume it upon your lusts. تم مانگتے ہو پر پاتے نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ بری نیت سے مانگ رہے ہیں. اگر فرض کریں میں جاتا ہوں میرے ایگزامز ہیں اور میں جیب میں نقل کے لیے ایک پیپر رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کاپی میں سے پیپر پھاڑتا ہوں اور جیب میں رکھ لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ کوشچن آیا تو میں نقل ماروں گا. اور اگر میں دعا کروں گا اے خداوند میں پکڑا نہ جاؤں تو کیا خداوند میری دعا سنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میری نیت غلط ہے. If I am prepared for cheating and ask Lord that I may not be caught, will you listen to me? نہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کو کہے مم مجھے پستول چاہیے اصلی والی آپ دیں گے اس کو؟ نہیں. اسی طرح خداوند ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے اور لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو لیکن ملتا نہیں ہے کیونکہ بری نیت کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں. ہمارے اندر جھوٹ آ جاتا ہے, ہمارے اندر سچائی نہیں آتی. اور کیا لکھے جب ہم وہاں پر ویزے کے لیے پیر ہوئے تو ہم نے نیت کو اپنی صاف رکھا. ہم نے کہا کہ ہم سچ بولیں گے اور خداوند ہمارے لیے ضرور کرے گا. اور ریفیوز ہو گئے کوئی بات نہیں. اور ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بہت دم دھچکا لگتا ہے اور خداوند کے جو ہے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے دنیا ہم پر مذاق اڑاتی ہے اور ہم نہیں پا سکتے. لیکن اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو خداوند ہمارے لیے ضرور کرے گا. خداوند کی حضوری میں آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند موجود ہے. ڈرنا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. دلوں کے اندر کی بات کو وہ جانتا ہے. عیش و عشرت میں خرچ کرنے کے لیے بعض اوقات ہم مانگتے ہیں. ایک شخص پادری ہے اور وہ خداوند سے کہتا ہے کہ اے خداوند میرے پاس وزٹ کرنے کے لیے گاڑی نہیں ہے, مجھے یا تو ایک گاڑی دے دے یا پھر ایک سائیکل ہی دے دے. اور ایک شخص جو ہے وہ پلے بوائے ٹائپ ہے, لڑکا ینگ باڈی بلڈر, وہ کہتا ہے خداوند مجھے فراری چاہیے جو کہ میں ذرا امپریس کروں لوگوں کو, وہاں پہ جا کے ایسے ویلنگ کروں گا زبردست لوگ دیکھیں گے. خداوند کس کی ضرورت کو پورا کرے گا؟ جس نے خداوند کا کام کرنا ہے. مرضی جس کے اندر خدا کی ہے, جس کی نیت خداوند کی مرضی سے ملتی جلتی ہے. ہاں اگر ہم خداوند سے تھوڑا مانگتے ہیں خداوند ہم کو زیادہ بھی دے دیتا ہے. سولومن سے خداوند نے کیا کہا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے, دولت یا حکمت, وزڈم اور ویلتھ. اس نے کیا کیا؟
حکمت کو مانگا، لیکن خداوند نے دولت کو بھی اسے دے دیا. اگر وہ دولت کو مانگتا تو پھر خداوند کو اچھا نہیں تھا لگنا. بٹ لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے دل کے مطابق مانگا. ہماری نیت کب ٹھیک ہوگی؟ اگر ہمارے دل میں یسوع بسا ہوا ہے. چوتھا پوائنٹ، ان جیسس نیم. یسوع کے نام میں جو کچھ مانگیں گے وہ ہمیں مل جاتا ہے. We must ask in Jesus name. ہمیں یسوع کے نام میں مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور کے نام میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، The Gospel of John 14:13-14. Chapter 14 verse 13. John chapter 14 verse 13. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, and the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. لکھا ہے کہ چیپٹر 14 verse 13 میں، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے وہ میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اور اگر میرے نام میں سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. ہاللیلویہ. جو کچھ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں خداوند ہمارے لیے کرتا ہے، اور خداوند ہمیں وہ دیتا ہے اور آسمان کو کھول دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور اس کی وسیلے سے لوگ جو پاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ جب یسوع کے نام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے تو بدروہیں بھاگ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے خدا کے بیٹے تجھے مجھ سے کیا کام. اور یسوع کے نام کی وجہ سے بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس کا نام لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے. جب یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں. چیپٹر 15-16 میں اسی بک کی لکھا ہوا ہے کہ میں نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، اور میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا. دوسروں کے لیے بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، in the name of Jesus, he will give you. چیپٹر 16 verse 23 یہاں پر لکھا ہے کہ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے وہ میرے نام سے تم کو دے گا. اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیزس کے نام میں کوئی میجیکل ورڈ ہے. اگر ہم if we put Jesus name in front of every prayer it will be done. ہمیں جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط چیز مانگیں اور اس کے ساتھ یسوع کا نام لگا لیں تو ہم خدا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھو میں نے یسوع کے نام میں مانگے، تیرا بیٹا ہے تو تم مجھے دے دے. لیکن نہیں، یسوع کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ بچائے گا اپنے لوگوں. یہوہ will save his people. سو مانگنے میں مطلب یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر نظر آنا چاہیے، اسپرچل بینیفٹ نظر آنا چاہیے اور کسی کی نجات نظر آنی چاہیے، تب خداوند جو ہے وہ دے گا. پانچویں بات، فیتھ، بلیف. یسوع بار بار جب وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا تو ایمان رکھتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو ہو جائے گا، شفا پا جائے گا؟ اور لوگ کہتے تھے ہاں میں ایمان رکھتا ہوں. with faith we receive. Romans chapter 14 verse 23 14-23 میں اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، رومیو کا خط اس کی 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں، جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا. اور کیونکہ اعتقاد جو نہیں کرتا، لکھا ہے کہ whatsoever is not of faith is sin. کیونکہ جو اعتقاد سے نہیں کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. جب ہم unbelief اندر لے آتے ہیں تو ہمارے لیے گناہ ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے. لیکن میتھیو 21-22 میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے مانگو گے ایمان رکھو کہ تمہارے لیے ہو گیا تو وہ ہو جائے گا. بے اعتقادی جو ہے وہ گناہ ہے. رومیو 14-23 میں لکھا ہے کہ آخری حصے میں کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں ہے وہ گناہ